بچ کیسے سکتے ہیں اس سے، اس وائرس سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہوگا، اور یہ میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا اور میں کوئی الارم پیدا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، مگر جو انفارمیشن موجود ہے ہیومن مین کائنڈ کے پاس اس ٹائم، یہ تقریباً ہر انسان کو ہوگا، اور یہ کسی کو 6 مہینے بعد ہو، کسی کو 18 مہینے کے بعد ہو، کسی کو 2 سال کے بعد ہوگا، مگر اس میں ایک بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ وہ وائرس اشرف المخلوقات نہیں ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور دنیا میں بہت ایسی چیزیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈسپوزل پہ دی ہیں جو کہ اس وائرس کو کاؤنٹر کرتی ہیں، کہ آپ کس طرح کون سے ٹینجیبل سٹیپس ہیں جو آپ لے سکتے ہیں جس سے آپ کی قوت مدافعت بہتر ہو۔ آپ کے اپنی باڈی نے جب فائٹ کرنا ہے تو کس کے ذریعے کرنا ہے؟ آپ کی اپنی قوت مدافعت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر قوت مدافعت ٹھیک ہے تو چانسز یہ ہیں کہ آپ کو صرف 2 چھینکیں آئیں گی، آپ پازیٹیو ہوں گے، آپ کی باڈی اپنی اینٹی باڈیز بنائے گی اور آپ اے سمپٹومیٹک رہیں گے، وہ اس طرح ہی جس طرح آپ کو کوئی فلو ہوا تھا۔ تو اس میں سب سے پہلی جو ضرورت ہے، میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اپنی خوراک کی طرف دھیان دیں، اور لوگوں کے پاس ٹائم ہے میرے خیال میں۔ یہ اگر آپ یعنی کہ اپنا کھانے پینے کا طریقہ تھوڑا سا بدل لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ وائرس انشاءاللہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ کیا کریں؟ یعنی ایک عام آدمی آپ کہہ رہے ہیں موٹا نہیں ہونا چاہیے، جی، اور کیا کریں؟ سب سے پہلے تو ہاضمہ، ایک تو اس سے ڈرے نا آپ کے خیال میں؟ ہاں، اس سے ڈریں مت، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر ٹینجیبل سٹیپس اگر بتاؤں تو سب سے پہلی بات کہ آپ کو اپنا ہاضمہ ٹھیک رکھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کا امیون سسٹم جو ہے، ہم مثلا میں اپنی انگلیاں دیکھ سکتا ہوں، میں اپنی آنکھیں دیکھ سکتا ہوں، اپنے کان پکڑ سکتا ہوں، مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا امیون سسٹم کہاں پہ ہے۔ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ ہمارے اسٹمک میں ہے۔ 80% آف آور امیون سسٹم از ہاؤزڈ ان آور گٹ۔ اب آپ یہ دیکھیے، اگر آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو قبض نہیں ہے، پیٹ خراب نہیں ہے، تو آپ کا امیون سسٹم بہتر فنکشن کر رہا ہے۔ اس کو، اور اگر کسی کا خراب ہے اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے میں 2-3 چیزیں بتانا چاہوں گا میرے خیال میں۔ سب سے پہلے تو دہی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ دہی کا استعمال کریں جی پاکستانی، نمبر 1۔ ہاں، دہی کا ضرور استعمال کریں، یہ ہاضمہ ٹھیک کرنے کا۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ لہسن اور ادرک کا خوب استعمال ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو بہت ملتی ہے لہسن ادرک ملتی تو بہت ہے، مگر لہسن جو ہے ہمارے گٹ میں ایسے پیتھوجنز جو کہ ہمارے امیون سسٹم کو کمپرومائز کرتے ہیں، وہ ان کو ریموو کر دیتی ہے۔ اچھا، لہسن ایک اینٹی وائرل بھی ہے، اور ہمارے سٹمک سے کلیئر کرتی ہے ان پیتھوجنز کو جن کا کوئی رول نہیں ہے اپر جی آئی ٹریکٹ۔ سالن میں پکا کے کھائیں؟ سالن میں پکا کے کھانے سے اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ ختم یا کم؟ کم ہو جاتی ہے، کم میرے خیال میں ختم ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ پکاتے ہیں۔ ہم لہسن کو ویسے کیسے کھا سکتے ہیں؟ لہسن کو بہترین کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں، اس کو 5-7 منٹ ہوا لگنے دیں۔ جب ہوا لگتی ہے تو اس سے ایک چیز بنتی ہے جس کو میلیسن کہتے ہیں، جو کہ بہت زبردست ایک اینٹی مائکروبیل پیپٹائڈ ہے۔ یہ وہ سبسٹنس ہوتے ہیں جو ویریس پلانٹس میں ملتے ہیں اور وائرس اور بیکٹیریا اور فنگس کے خلاف کام کرتے ہیں، اور ان کو ہم اینٹی مائکروبیل پیپٹائڈز کہتے ہیں، اور یہ لہسن میں بھرے ہوئے ہیں۔ تو آپ لہسن کھائیے، آپ کو اینٹی وائرل پروٹیکشن بھی ملے گی۔ اور کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک چھوٹی سی توری لیجئے، ایک چھوٹی سی سیگمنٹ لیجئے، اس کے چھوٹے چھوٹے سے آپ حصے کیجئے، اور اس کو آپ پانی سے نگل لیجئے کھانے کے بعد۔ ایک لہسن کا پیس کافی ہے؟ ایک لہسن کا پیس ایک دن میں کھائیں؟ ایک دن میں کھائیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بات بتاؤں۔ اب ادرک آ گیا، جنجر۔ نہیں، میں لہسن کے بارے میں پہلے بات پوری کر دوں۔ وہ یہ کہ اگر آپ 25-30 دن کھائیں گے تو آپ کے اندر سے لہسن کی اسمیل آنی شروع ہو جائے گی۔ دیٹ از دا ٹائم ٹو اسٹاپ۔ اچھا جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وہ ایلیسن کے کمپاؤنڈز پورے ہو گئے، سو ایک بہترین ڈیفنس آپ کو مل گیا۔ اور لہسن کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا، اس لیے اگر آپ کو ہضم نہیں ہوتا تو آپ ایک پوری توری سے نہ شروع کریں، ایک پوری سیگمنٹ سے آپ ایک لہسن کا چوتھا حصہ لے کے، چھوٹا سا حصہ لے کے صرف وہ لیجئے، آہستہ آہستہ 5-7 دنوں میں اس کو بڑھائیے۔ اور جب آپ لہسن لیں، جب آپ یہ گارلک کے اوپر آپ کر رہے ہیں، فوکس کر رہے ہیں، تو ساتھ دہی بھی ضرور لیجئے۔ دہی کے بارے میں آپ کو چھوٹی سی بات، دہی میں لہسن ڈال کے کھا لیں، پتہ ہی نہیں چلے گا؟ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کو آپ پانی سے نگل، کئی لوگ چبانا نہیں پسند کرتے، وہ پانی سے نگل بھی سکتے ہیں، اور پانی سے نگلیں تو اس کا فائدہ بھی ہے زیادہ۔
اور اس کا فائدہ اس طرح زیادہ ہے کہ یعنی کہ آپ کی سسٹین کرے گا تھوڑی دیر تک. آپ کی باڈی میں وہ لوور پارٹ تک جائے گا, وہ ساری ڈیلیوری جو ہے وہ پورے گٹ میں ہوگی. سو اس کا بہت فائدہ ہے. ادرک کا کعوہ جو ہے, ادرک کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاتا چلوں کہ ہر سال, اب پتہ نہیں اس سال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, تقریباً 20-22 سال سے میڈرڈ میں ایک کانفرنس ہوتی تھی جس میں ادرک, لہسن اور اولیو آئل پہ نئی ریسرچ پریزنٹ کی جاتی تھی. 3 چیزوں پہ, 3 چیزوں میڈرڈ میں میڈرڈ ہر سال ان 3 چیزوں کے لیے سائنٹسٹ اکٹھے ہوتے تھے. ادرک کے اندر جتنی بھی چیزیں ڈسکور کی گئی ہیں ان سب کا رول اینٹی ایجنگ ہے, وہ پریونشن آف پری میجور ایجنگ کرتی ہیں. اور آپ ادرک اتنی بڑی دنیا ہے, اتنی بڑی دنیا ہے, اور ادرک کیا کرتا ہے, آپ کے سٹمک سے ہوا کو خارج کرتا ہے. سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے. ادرک آپ کے سٹمک کو سود کرتا ہے, آپ کے امیون سسٹم کو کھڑا کرتا ہے دوبارہ. ادرک اتنی شاندار چیز ہے. آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ادرک کا ذکر کیا کہ جو میرے پاس میرے بندے جنت میں آئیں گے